السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے نئے مفتی شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید مقرر ہو گئے ہیں۔ شاہی عدالت کے اعلان کے مطابق وہ علماء کی سینئر کونسل کے سربراہ بھی ہوں گے۔ شیخ صالح بن حمید 1984 سے کعبۃ اللہ کے امام کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور عالمی سطح پر ایک جانی پہچانی دینی شخصیت ہیں۔ بیجنگ سے بڑی خبر ہے، سپر ٹائفون راگاسا نے چین، تائیوان اور فلپائن میں تباہی مچا دی۔ تائیوان میں 17 اور فلپائن میں 10 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ چین کے صوبہ گوانگڈونگ میں 20 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ طوفانی ہواؤں کی رفتار 241 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جس نے درخت اور عمارتیں اکھاڑ دیے۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ میں اسکول اور پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ درجنوں افراد زخمی ہیں اور یہ 1950 کے بعد سے جنوبی بحیرہ چین کا سب سے خطرناک طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس، جس نے دنیا بھر میں سنگین مسائل پیدا کیے، اب ایک عام انفیکشن کی صورت اختیار کر چکا ہے، مگر ویکسین کی افادیت پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ جاپانی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق فائزر اور ماڈرنا کے mRNA ٹیکے سنگین بیماریوں سے بچانے میں تو مددگار ثابت ہوئے، لیکن قوت مدافعت میں ان کا اثر تیزی سے کم ہو گیا۔ بوسٹر ڈوز کے صرف 9 ماہ بعد ہی تقریباً نصف افراد میں اینٹی باڈیز کی سطح گر گئی، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید ذاتی نوعیت کی ویکسینیشن، حکمت عملی اور نئی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جھانسی کے مہارانی لکشمی بائی میڈیکل کالج کے ایمرجنسی وارڈ میں ایک انوکھا تماشا دیکھنے کو ملا۔ ICU میں جہاں دوا ہونی چاہیے تھی، وہاں مریض اور تیماردار شراب کی بوتلیں کھولے بیٹھے تھے۔ سیکورٹی گارڈ نے کھینی اور شراب کی بوتلیں سمیت موقع پر سب کو پکڑ لیا اور پھر دونوں تیمارداروں کو سیدھا اعلیٰ حکام کے پاس بھیج دیا گیا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ آئندہ 1 ماہ میں راہل گاندھی ووٹ چوری مہم کے تحت بڑے انکشافات کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف آغاز ہے، کرناٹک کے حلقوں سے جڑی کہانیاں ابھی باقی ہے۔ ساتھ ہی 5 کروڑ دستخط جمع کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کیے جائیں گے۔ اتر پردیش غازی آباد کے داسنا آشرم میں یتی نرسنانند نے ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز اور گستاخانہ بیان دیا۔ یہ شخص ہمیشہ امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات نہ صرف مذہبی نفرت کو ہوا دیتے ہیں، بلکہ ملک کے امن اور بھائی چارے کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ تمل ناڈو کے والپرائی میں خوف کا عالم اس وقت پیدا ہو گیا جب ایک سست بھالو چائے کی فیکٹری میں داخل ہو گیا، جس سے مزدور شدید خوف زدہ ہو گئے۔ بہادری سے مزدوروں نے چھتریوں کا استعمال کرتے ہوئے بھالو کو قابو میں کیا۔ یہ حیران کن منظر CCTV میں محفوظ ہوا اور ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ راجندر نگر میں منہاج الدین کے قتل کا معاملہ ہوا حل۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقتول کے بھتیجے محمد ارباز 23 سال اور محمد سلیمان 25 سال کو گرفتار کر لیا۔ واقعے میں استعمال ہونے والا چاقو، 2 موبائل اور ایک بیلینو کار قبضے میں لے لی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ قتل کرناٹک میں جائیداد کے تنازع سے مربوط تھا۔ حیدرآباد کے دھرنا چوک پر آٹو ڈرائیورز کی یونین کا زبردست احتجاج۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ خواتین کے لیے فری بس اسکیم پر نظر ثانی کی جائے، دوسرے اضلاع سے آنے والے آٹوز کو شہر میں کاروبار کرنے سے روکا جائے اور وعدے کے مطابق ماہانہ اعزازیہ فراہم کیا جائے۔ یونین نے ٹریفک چالانوں اور روزگار کے مسائل پر بھی سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ تلنگانہ کے کوڑنگل ٹاؤن میں قبرستان اور چلے کو مسمار کرنے کے واقعے کے بعد اقلیتی قائدین احتجاجی ریلی نکالنے جا رہے تھے، لیکن پٹنم نریندر ریڈی کو راستے میں روک کر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مقامی BRS قائدین اور کارکنان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج روکنا جمہوری اقدار کے خلاف ہے اور حکومت اقلیتوں کے جذبات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی نئی ہدایت کے تحت اب پولیس سوشل میڈیا پوسٹ پر بھی راؤڈی شیٹس کھول سکے گی۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والے صارفین کو سائبر مجرموں کے برابر سمجھا جائے گا اور ان پر سخت نگرانی رکھی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شہری آزادیوں پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے اور اس کے غلط استعمال کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔
حیدرآباد کا علاقہ SR نگر میں امیش چندر مجسمے کے قریب ایک ٹریول بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔